ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ انسان نے ہمیشہ نہیں رہنا، وقت کا کوئی نہیں پتہ کب روح نکل جائے، سب کچھ چھوڑ کے کسی جگہ چلا جاؤں جہاں دنیا کے معاملات صرف عبادت میں رہوں، خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے بھی امتحان بنائی سوچ کی وجہ سے ترقی کرنے اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی رکاوٹ ہے؟ آدمی دنیا کے ہر میدان میں ترقی کرے کبر سے بچ کے، بس چھوٹی سی بات ہے، انکساری کے ساتھ ترقی کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ فخر کرتا ہے کہ مسلمانوں میں ہے۔ فخر اگر دین کے ساتھ ہوگا تو انکساری پیدا ہوگی، فخر اگر دنیا کے ساتھ ہوگا تو کبر پیدا ہوگا۔ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، بہتر سے بہتر عہدہ، بہتر سے بہتر دنیاوی حیثیت، بہتر سے بہتر چیز کی تمنا اللہ سے کرنا، دعا مانگنا، محنت کرنا، یہ سب چیزیں انکساری کے ساتھ اسلام میں مطلوب ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے کہا کہ میرے کمرے میں جاؤ اور فلاں جگہ جو 10,000 تولے سونا پڑا ہوا ہے نا، اسے تقسیم کر دو۔ تو پھر وہ جب اٹھا کر لائے تو انہوں نے کہا اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ صرف اس لیے رکھا تھا کہ کہیں حکمران مجھے اپنے ہاتھ کا رومال نہ بنا لیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے لالچ آئے، لالچ دیں حکمران اور میں تیرا دین بیچ بیٹھوں۔ میں نے اللہ اس لیے رکھا تھا، اب جب کوئی اس کا امکان نہیں رہا تو یہ تیری چیز تیرے ہی لیے۔ تو اس لیے آدمی دنیا میں کسی میدان میں بھی کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ اللہ نے سب کچھ اسی کے لیے بنایا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جنگل میں نکل جاؤں۔ یہ ہاں، جب کسی انسان پہ اللہ کی عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، خدا کی یاد کا، خدا کے ذکر کا، تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اگر سب سے پہلے حقوق العباد کو دیکھے اور اس کے بعد جائے اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے الگ ہو جانا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ کس نے روکا ہے؟ عمومی طور پہ خیر کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ آدمی پر جوانی میں علم کا غلبہ رہے، اور جب بڑھاپا آئے اور موت کا وقت قریب آئے تو اس وقت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اس پہ غالب آتی چلی جائے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔